define this topic. اتنی نہ بڑھاپا کی یہ داما کی حکایت, اتنی نہ بڑھاپا کی یہ داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کو با دیکھ. صاحب صدر, فاضل ججز, ایوان محترم, السلام علیکم. حزب محارب کان کھول کر سن لے, خدا را ہوش کے ناؤں لے, وہ بات کرے جو حقیقت کے قریب سے گزری ہو. صاحب صدر, یہاں پر جن والدین کے قصے بیان کیے گئے ہیں, جن داستانوں میں میری مثالیں لگا کر بیان کیا گیا ہے, اولاد کی تربیت کا خیال رکھنے والے ایسے والدین کی باتیں آج کے دور میں ایک افسانہ لگتی ہیں. ایسے والدین اساطیری کردار لگتے ہیں. صاحب صدر, یہ کسی اور ہی ماں کے قصے کہانیاں ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر ایک مدت تک نہ سو سکی. آج کی ماں تو 2 گھڑی کی نیند حرام کرنا گوارا نہیں کرتی, وہ اپنی نیند کی خاطر اپنے جگر گوشوں کو نیند کی دوا دے کر سلا دیتی ہے کہ ممتا بھری لوری کے لیے اس کے پاس وقت نہیں. صاحب صدر, مجھے وہ باپ دکھایا جائے, انہی تمام والدین میں سے دکھایا جائے جو اپنی اولاد کی روحانی تربیت کے لیے, اخلاقی تربیت کے لیے خود وقت نکال سکتا ہو. صاحب صدر, ایسے والدین تو ہم کہاں ہیں. اسی لیے تو کہا تھا کہ اتنی نہ بڑھاپا کی یہ داما کی حکایت, اتنی نہ بڑھاپا کی یہ داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کو با دیکھ. صاحب صدر, ایک ضروری نکتہ کھولتا چلوں. فاضل ججز, آپ کی توجہ چاہیے. صاحب صدر, مجھے لاکھ مرتبہ تسلیم, والدین اپنی اولاد سے بے-پناہ محبت کرتے ہیں. یہ بھی مانا کہ ان کی محبت وہ نہیں جو کسائی بکری سے کرتا ہے, یہ بھی مانا کہ ان کی محبت بے نیاز ہے. مگر صاحب صدر, محبت کا دریا دل میں موجود رکھنے سے اللہ کی تربیت نہیں ہو جایا کرتی. حزب مخالف, اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت پڑتی ہے. صاحب صدر, یہ بھی مانا کہ والدین نے پنسل دی, کاپی دی, کتاب دی, مگر عالی وقار پورے عوام غور سے سن لے, اللہ کی تربیت گھر پر نہیں دلوائی جا سکتی. صاحب صدر, بنت ہوا کا سر ننگا ہے, بیٹا گھر میں اڑیل ہے, مشرق کی قدریں مردہ ہے. والدین گھر میں اولاد کی بہرا روی کا رونا رو رہے ہیں, مگر انہوں نے ان کی تربیت کے لیے عملی اقدامات کی حکمت تھے کہ ان کے جگر گوشوں کو انہی کے دیے موبائل فون نے حرام کیا, انہی کے لگوائی چینل نے اسلام سے دور کیا, روایت سے دور کیا. ان نے بچوں کو کرائے کی تعلیم دلوا دی, کرائے کی تربیت دلوا دی. تو رونا کس بات کا ہے. کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں, کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں, شوہروں کو ہوائیں دے دے کر صابن کی توقع رکھتے ہیں. صاحب صدر, مجھے والدین کے مقام سے ذرا بھر بھی انکار نہیں. میرا بھی عقیدہ ہے کہ جنت ماں کے قدم تلے ہے, مگر صاحب صدر, یہ اللہ کی گراوٹ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ والدین کے جذبے مانگ پڑ گئے ہیں, ورنہ نئی نسل کا یہ حال نہ ہوتا. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ ہم ہیں زلف ایاز میں. صاحب صدر, والد کی دفتری مصروفیات خود ساختہ, جی ہاں خود ساختہ, کہ اس کے پاس بچے کی نگہبانی کے لیے وقت نہیں. وہ بچے کے لیے گاڑی لگوا کر سمجھتا ہے کہ بریوس ذمہ ہو گیا ہے, فیس ادا کر کے سمجھتا ہے کہ اللہ کی تربیت ہوگی. ماں بیٹی کے معاملات سے بے خبر ہے. صاحب صدر, یہ غافل لوگ اسکول اور کالج پر تکیے کیے بیٹھے ہیں. صاحب صدر, اگر والدین اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دیں گے تو نتیجہ کچھ یوں نکلے گا. جب بیٹی چوکھٹ پار کرے اور عزت کا بیوپار کرے, جب بھائی کو تانے ملتے ہوں اور بہنوں کے دل جلتے ہوں, جب باپ کی نظریں جھک جائیں اور سانسیں لبوں پر رک جائیں, جب بیٹا گھر میں اڑیل ہو اور لہجہ ماں کو سڑیل ہو, تب والدین کو چاہیے کہ لاڈ پیار ایک طرف کر کے ان کی تربیت پر توجہ دے, بچپن سے کڑی نگہبانی رکھے. کیونکہ عشق اول چون حد میں مار کج, عشق اول چون حد میں مار کج, تا سریا میر وقت دیوار کج. صاحب صدر, اگر ایک عمارت کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی لگی ہو, وہ عمارت آسمان تک ٹیڑھی جائے گی. نوجوان نسل کی یہ اصلاحی تربیت دیکھ کر میرا دل بھی خون کے آنسو روتا ہے. جلے زخم دل کے مگر مسکراؤں, جلے زخم دل کے مگر مسکراؤں, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں. زباں کٹ گئی ہوتی تو کوئی رنگ نہ تھا, زباں کٹ گئی ہوتی تو کوئی رنگ نہ تھا, پر دکھ یہ ہے تو میری بات کاٹ کے وصلہ. Zakut Feroz from Greater Shine Model College at Muqam to oppose the topic. الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدر ذی وقار, مہمان ذی شعور, منصفین مقابلہ, والدین کرام,
حاضرین محترم، نیلم اور گریٹر شاہین ماڈل کالج کی طرف سے آپ تمام کی خدمت میں سلام۔ صاحب صد کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، فاضل منصفین صاحب صد ازل سے یہ دستور چلا آ رہا ہے، حق اور باطل آمنے سامنے رہے ہیں، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، مگر ہم ان درندوں کے خلاف نبرد آزماتے ہیں اور رہیں گے، دنیا ہمیں دیوانہ کہتی ہے تو کہا کرے، ہم اس اخلاقی گراوٹ کا حقیقی محرک آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ صاحب صد یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں۔ منصفین اکرام، میرے لفظوں میں حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے لفظوں میں حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ بھی سچ کے طلبگار نظر آتے ہیں۔ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونے کے بازار نظر آتے ہیں۔ صاحب صد اخلاقی بگاڑ موجود ہے اور اس کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، کیفیت دگرگوں ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ صلاحانہ تقدیس سے مشرق کہاں ہے، نسل نو پیرا روی پہ گامزن، ہر گام پر ایک نئی شرمندگی، مگر اس تمام کی وجہ والدین کسی بھی صورت میں نہیں، یہ انحطاط دین سے دوری کا نتیجہ ہے، مگر والدین پر یہ ذمہ داری ڈالنا انصاف کا خون ہے، حقیقت سے انکار ہے۔ صاحب صد مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ اس آوان میں والدین کی ذات میں سے عیب نکالے جا رہے ہیں، اچھالے جا رہے ہیں، تہذیب سرنگوں ہے، روایت شرمسار ہے۔ صاحب صد یہ اخلاقی بگاڑ کیوں نہ ہو، قرآن نے کہا کہ وہ بالوالدین احسانا، کہ والدین سے بھلائی کرو، اور جہاں ان کو ملزم ٹھہرایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ولا تقل لهما اف، کہ ان کے حضور اف تک منہ سے مت نکال، ولا تنہرهما، اور ان کے سامنے سخت الفاظ استعمال مت کرو، مبادین کا دل دکھ جائے۔ مگر صاحب صد یہاں کون سا ملامت کا آ رہا ہے جو والدین کے سر پر نہیں چلایا جا رہا، کون سی تہمت ہے جو نہیں تراشی جا رہی، کون سی سیاہی ہے جو نہیں پھینکی جا رہی، اپنی کالت والدین پر پوتی جا رہی ہے۔ شاید ان لوگوں کو حزب مخالف کو والدین کو نیچا دکھا کر سکون ملتا ہے۔ جنوں کا نام حیرت پڑ گیا، حیرت کا جنوں، جنوں کا نام حیرت پڑ گیا، حیرت کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ صاحب صد حزب مخالف کے سامنے مجھے یہ بھی تسلیم ہے کہ اولاد اور والدین میں دوریاں ہی اخلاقیات کا جنازہ نکالے دیتی ہیں، مگر دوریاں اختیار کس نے کی؟ حزب مخالف میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جاؤ والد کا دست شفقت خود اٹھاؤ، اپنے سر پر رکھو، سکون نہ ملا تو بات کرنا۔ حزب مخالف جاؤ، حزب مخالف جاؤ، ماں کی ہوگی چھاتی سے رکھ جاؤ، ماں کی گود میں سر رکھ لو، یہ اخلاقیات دور ہو جائیں گے، تمام روحانی کمزوریاں غائب غلہ ہو جائیں گی۔ جلال الدین رومی نے بھی اس کا یہی طریقہ بتایا ہے کہ دست ہر ناہل بیمارت کند، دست ہر ناہل بیمارت کند، سوئے مادرہ کتنی مارت کند۔ صاحب صد میرا ان سے مطالبہ ہے کہ حزب مخالف نہ بنے، حزب حجالت نہ بنے، جائیں اور دوڑ کر والدین کے گلے لگ جائیں، وہ اولاد کے قرب کو ترستے ہیں۔ وہ گریزاں کب ہوئے خود فاصلہ رکھتے ہو تم، وہ گریزاں کب ہوئے خود فاصلہ رکھتے ہو تم، پھر نہ جانے کس لیے ان سے گلا رکھتے ہو تم۔ صاحب صد اگر نسل نو اس دلدل سے نکلنا ہے، اگر گراوٹ سے بچنا ہے، کردار کی مضبوطی چاہتے ہیں، اس جہاں میں بھی اور اس دنیا میں بھی جنت چاہتے ہیں، تو راستہ رب جلیل نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتا دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، وقت کی بندشارے ہے، کیونکہ اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم، فروزہ ہے سینے میں شم نفس، فروزہ ہے سینے میں شم نفس، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس۔